افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنے انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کریم سے ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو، پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطاری کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے۔ مانگنے، اے بندے تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ والوں، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش جس کو چاہے افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا بیٹھتا ہے اور رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھ کر ہاتھ اٹھائے اور میں اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان کی افطاری میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کو پورا کرائے اور میں اس کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ اللہ والوں، مایوس نہ ہوا کریں، اللہ والوں ایک دم دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور جو ہم مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو اللہ والوں پھر رمضان کے روزے کا کیا فائدہ؟ پھر رب کو راضی کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ ذات آنے والے کل کو جانتی ہے، وہ ذات آنے والے مسائل پریشانیوں کو جانتی ہے۔ اللہ والوں، افطاری کے وقت تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر دسترخوان پر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگا جاتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے والا، ایک لفظ کو یہ چھوٹا سا عمل کرنے والا اللہ پاک کا لاڈلا اور رب کا عزیز بن جاتا ہے۔ اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا، یہ ایک لفظ چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص ہے، اتنا مجرب اور مستند ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے۔ پورے رمضان میں ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرنا، اور میرا یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت
کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھے گا، آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جو آپ یہ وظیفہ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے پڑھیں گے۔ اب اگر 1 سے 2 منٹ میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس وظیفے کی اتنی طاقت اور اتنے اس کے مرتبات ہیں کہ آپ لوگ خود سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ جو فوراً آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام تک، افطاری تک ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور شام ہوتے ہی تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ اللہ والو، رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتے ہیں وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ عزیز ہے، جنت سے بھی زیادہ وہ بہتر ہے جو روزے دار کے منہ سے ہوتی ہے، بدبو آتی ہے۔ اللہ والو، رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی شب برات کو بھیج دیتا ہے، کبھی شب معراج کو بھیج دیتا ہے، کبھی رجب کا پورا مہینہ عطا فرما دیتا ہے، کبھی کملی والے آقا کا شبان مہینہ ہمیں عطا کرتا ہے، کبھی ہمیں جمعۃ المبارک دیتا ہے، کبھی رمضان کا پورا مہینہ، پورا عرشائے جو عشرہ ہوتا ہے رحمت والا وہ عطا کر دیتا ہے، عشرہ جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے، بخشش والا عشرہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ذات ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ ذات ہمیں کتنا پسند کرتی ہے، کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں اور تقوی اختیار کریں اور اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں اپنا شمار کروا لیں، اور جب ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو ہم لوگ رب کے فضل کو تلاش کریں۔ رب کا فضل کیا ہے کہ رب کی رضا میں راضی ہو جائیں، رب جس چیز میں آپ کو رکھنا چاہتا ہے آپ لوگ اس حال میں راضی ہو جائیں۔ آج میری تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج ہی پڑھ لو، پورا رمضان پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلو میرے کہنے پر صرف ایک دن پڑھ کر دیکھ لو، اگلے دن آپ خود مجبور ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج تک جس بہن بھائی کو بتایا رب کریم نے اس بندے کو اتنا نوازا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، ایک تو افطار کا وقت ہے، رب کریم ویسے ہی بندے سے راضی ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور جو بندہ افطاری کے وقت کھجور کو ہاتھ میں رکھ کر صرف ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا ہمارا، ہاں دیکھیں تو صحیح کہ وقت کتنا لگے گا کہ افطاری کے دسترخوان پہ 2 سے 4 منٹ پہلے سجا لیا جاتا ہے، پھر گھر کے تمام افراد بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے انعامات لیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کر رب کو راضی کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت رب سے اپنی التجا کرتے ہیں، رب سے بچہ بن کر ضد کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ والوں، آج رب سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کے تو دیکھیے گا۔ رب کعبہ کی قسم، افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ صرف ایک لفظ پڑھنے کی دیر ہے،
वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। ना 1 से 2 मिनट की बात कर रहा हूं, ना हफ्तों की बात कर रहा हूं, ना महीनों की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक लफ्ज पढ़कर फौरी बैठे बैठे तकदीर आपकी बदल जाएगी। अगर कोई बंदा जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, जल्द जाती मकान चाहता है, जल्द कर्ज से निजात चाहता है, जल्द मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करवाना चाहता है, कारोबारी मसाइल का हल चाहता है, कुछ भी आपकी हाजत है, कोई भी आपके मसाइल हैं, हर इंसान की परेशानी अलग है। जिसको जो मसला है, हर मकसद में कामयाबी के लिए आपने अफ्तारी के वक़्त ये वजीफा कर लेना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब तवज्जो कीजिएगा, अफ्तारी के वक़्त हर किसी को वक्त भी होता है और तौफीक भी होती है, और खुशकिस्मत और मुकद्दर वाला बंदा है जो अफ्तारी के वक़्त ये वजीफा पढ़ेगा। अल्लाह वालों, करना क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठकर या बावजू अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। उससे पहले अफ्तारी के वक़्त की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। लाखों लोगों तक ये वीडियो जाएगी, पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है। आज रमजान में अफ्तारी का वक्त है। आज हर कोई रोजेदार भूखा प्यासा तेरी रजा के लिए अफ्तारी के दस्तरख्वां पर बैठा है, तेरे इनामात के लिए जो भी हाथ फैलाए बैठा है। आज जिसको जो मसला है, जो परेशानी है, तमाम को अपने गैबी खजानों से माला माल फरमा दे। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा दे। रमजान में रहमतों से, बख्शिश से, जहन्नम की आग से बचा दे। मौला करीम, तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाला है। आज एक खजूर को जो कि अफ्तारी में खाना सुन्नत नबवी है, आज इस खजूर पर ये एक लफ्ज पढ़ते साथ ही आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मौला, रमजान का महीना है, अजमत और बरकत वाला महीना है। हमारी नस्लों तक रिस्क और दौलत का इंतजाम कर दे। हम में से अगर कोई बीमार है तो उस बीमार को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला, फलस्तीन के मुसलमानों की तू गैब से मदद फरमा। फलस्तीन के मुसलमानों को उरूज और गलबा नसीब फरमा। कुफ्फार से जो भी मुसलमान बरसरे पेकार है, उसको फतह और नुसरत अता फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम आमीन के साथ जरूर लिखिएगा। फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठकर तवज्जो कीजिएगा। अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आप वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूं जो निहायत छोटा है। मेरे बताने और समझाने में वक्त लग सकता है, लेकिन आप ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट में पढ़ लेंगे। हो सकता है कि मैं आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अफ्तारी के वक़्त का खजूर पर खास और शर्तिया अमल बताने जा रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट काट कर देखा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका बार बार मिलता नहीं है। ये मौका रमजान में अफ्तारी के वक़्त मिलता है। तवज्जो और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फौरी तौर पर अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठकर अपने दिल ही दिल में एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है।
ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ افطاری کے دسترخوان پر ہیں۔ افطاری کے وقت رب کی ذات ویسے ہی اپنے بندے سے راضی ہے، ویسے ہی رب کی ذات افطاری کے وقت منہ سے نکلی ہر بات کو قبول فرماتی ہے۔ اور جب افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے سنت نبوی پوری کرنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یا پھر جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ افطاری کے وقت روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت آج کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھ کر افطاری کرنے سے، روزہ کھولنے سے پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج مانگ کر دیکھ لے، وہ آج اس عمل کو کر کے دیکھ لے۔ جو خوش نصیب ہے اللہ پاک اس کو ہی اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک جس بندے سے راضی ہیں اللہ پاک اس کو ہی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں اپنی اس حاجت کو رکھ لینا ہے، اور حاجت کو رکھتے ہی آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے اور اس نام کا وظیفہ ہے، یہ نام ہر کسی کو آتا ہے۔ اس نام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزے دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک کھجور جو آپ لوگوں کو آپ کے پاس میسر ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، افطاری میں ایک کھجور لینی ہے، سنت نبوی ہے۔ آپ نے کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے کھجور ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب افطار میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والوں، افطاری کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی۔ میں نے پہلے بھی اس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا، بے حد چھوٹا سا وظیفہ ہے، بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے ایک کھجور پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، وہ جس کی دعا کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں رکھتے ہی مل جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تو نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں سجائیں، تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے، یہ سورت ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج الحمدللہ یا ربی کو 3 بار جب آپ لوگوں نے پڑھ کر کھجور پر پھونک مار دی، رب کی ذات آپ سے راضی ہے، رب فرمائے گا مانگ تو میرے بندے کیا مانگتا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے فوراً سے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सूरतुल कौसर हर किसी को ज़बानी आती है, और जब कोई बंदा रोज़े की हालत में पढ़ता है, अफ्तारी के दस्तरख्वान पर पढ़ता है, रब फरमाता है अफ्तारी के वक़्त खजूर पर सूरतुल कौसर पढ़ने वाले को 300 रिस्क के दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। आज हर कोई रिस्क और दौलत का तलबगार है। आज महंगाई के दौर में पैसों के बगैर जीना नामुमकिन है। घर का गुजारा तक नहीं होता। जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, जिनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने अफ्तारी के वक़्त खजूर मुंह में डालने से पहले सूरतुल कौसर पढ़नी है। सिर्फ 3 बार पढ़नी है। 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ने में कितना ही वक्त लग जाएगा। अगर 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। हमारे आने वाले कल, हमारे फ्यूचर में आने वाली परेशानियों से, रुकावटों से, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। हर घर के रिस्क और दौलत इंशाअल्लाह वसी व अरीज हो जाएगा। घर में मौजूद हर बच्चा अरबपति बन जाएगा। तो अल्लाह वालों, आज इस वजीफे को पढ़ के देख लो। आज इस अमल को गले से लगा लो। आज इस अमल को अपनी गिरा से बांध लो। आज अपनी नोटबुक में लिख दो कि आप लोगों ने इस सूरत को इस तरह से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। इसी तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल कौसर को हाथ की उंगलियों के ऊपर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है और खजूर पर फूंक मारनी है। अब खजूर के दाने पर 3 बार आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल कौसर पढ़कर फूंक मारते साथ ही फौरी तौर पर आपने रब्बे करीम से दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। ये वजीफा मेरे बताने में आपको छोटा लग रहा है, और लेकिन ये वजीफा है भी छोटा ही, और आप लोगों को समझने में वक्त इसलिए लग रहा है कि बाज लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाज लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो इसलिए आप लोगों की हर बात को बिल्कुल क्लियर तरीके से बता रहा हूं। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे सूरतुल कौसर को पढ़ लिया। तीसरे नंबर पे अफ्तारी की दुआ पढ़कर वजीफा मुकम्मल और रोजा अफ्तार कर लेना है। अगर रोजा अफ्तार करने में वक्त है तो दिल ही दिल में, जब तक आपके दूसरे लोग अफ्तारी का वक्त नहीं होता, दिल ही दिल में रब से बातें करते चले जाएं। लेकिन किसी और से बात नहीं करनी। वजीफा करने के बाद जब 2 वज़ाइफ कर लिए, फिर आपने किसी से बात नहीं करनी। फिर बात नहीं होगी, फिर आप लोग खामोशी से रब के साथ ही रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग खामोश तो बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन मोबाइल पे गेम खेलने लग गए या ट्रांसमिशन देखने लग गए। इस तरीके से नहीं करिएगा। आप लोगों ने खुलूस दिल के साथ इस वजीफे को करना है। फिर इस वजीफे के आप लोग फयूज़ व बरक़ात भी अपनी आंखों से देखेंगे। फिर आप लोग देखेंगे किस तरह से आपकी तकदीर के, आपकी किस्मत के बनताले खुल रहे हैं। अल्लाह पाक आपको किस तरह से नवाज रहा है, किस तरीके का रंग आपको लगा रहा है। अल्लाह वालों, ये छोटा सा अमल है, छोटा सा वजीफा है। अल्लाह पाक मुझे भी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस वजीफे को हम पर भूल तारी ना फरमाए, हमें करने की इसको पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, अमल छोटा सा है, फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा हैं। बरक़ात इतने ज्यादा हैं कि अगर मैं बताने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि आपके ईमान को, आपके यकीन को पुख्ता कर दूं कि ये महीना है कैसा, इस महीने की बरक़ात कितनी है, और ये नबवी नुस्खा, नबवी सुन्नत के साथ पढ़ा जाएगा तो ये बड़ा बाकमाल हो जाएगा। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक आपकी दिल की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।